نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ان سب احباب کو بہترین صلہ عطا کرے جو اس محفل کے سجانے میں، تشریف لانے میں اور معاون بننے میں مددگار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. تھوڑا سا وقت ہے، پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا بیٹھ جائیں. آپ مان کے دیکھیں بھلا کیا ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. یہ کیمرے جو ہے نا، یہ بہت زیادہ سیاسی جلسوں میں اچھے لگتے ہیں، دینی ماحول میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں آپ نہیں بولے جی، آپ نہیں چپ کرائیں جی، نا نا نا، اب تو میرا ان کا معاملہ ہے، ہمارا پیار ہے آپس میں، ہم کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیتے. آپ ہو گیا جی ماشاءاللہ، سب بیٹھ گئے. توجہ فرمائیے گا، دو چار باتیں کرنی ہیں. آپ باتیں سنیں جو اصل کام ہے، باقی سب چلتا ہے ماشاءاللہ سلسلہ یہ ویڈیوز کا، تصویروں کا. جو اصل کام ہے جس کے لیے آئے ہیں، کچھ پیغام آپ کی خدمت تک پہنچ جائے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات سے انسان کو جن چیزوں میں فضیلت دی ہے، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے. شیر بادشاہ کہلاتا ہے جنگل کا، اس کی بڑی دہشت ہوتی ہے. ہاتھی بڑا وجود رکھتا ہے لیکن اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے. انسان کو اللہ نے نطق دیا ہے، بول سکتا ہے، اپنی گفتگو سے بڑے بڑے مجموعوں پر سحر طاری کر سکتا ہے. میرے عزیزو، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے. بعض لوگ اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ رب جنت کا فیصلہ فرما دیتا. بعض لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کریم فرماتے ہیں کبھی کبھی لوگ بات کرتے ایسا جملہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. جب ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے. معاشرے میں اچھی جملوں کو فروغ دیا جائے، اچھے لفظ بولے جائیں تو اچھے لفظ ہی پروان چڑھتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں اس سے دوسرے سیکھتے ہیں. بچے معاذ اللہ اگر کبھی کوئی برا لفظ بولتے ہیں تو وہ برا لفظ بچوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے کسی سے سنا ہوتا ہے. کسی نے ضرور کہا، گھر میں کہا، گلی میں کہا، محلے میں کہا، اسکول میں کہا، کھیل کے گراؤنڈ میں کہا. کسی نے کہا ہوتا ہے جس کے سبب سے بچوں کی زبانوں پر وہ جملہ آتا ہے. ہم جب خیر بولیں گے، اچھے جملوں کو فروغ دیں گے تو معاشرے کے اندر اچھے جملے رواج پائیں گے. خوبصورت باتیں کریں گے، سوسائٹی میں خوبصورت باتیں پھیل جائیں گی. یہ مت سمجھیے کہ میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بولنے سے اثر لیا جاتا ہے. ڈھیر سارے لوگ اثر لیتے ہیں.
اور پھر ہماری باتوں کا صرف معاشرے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ 2-4 دفعہ شام تک یہ جملہ بول کے دیکھیے گا کہ اللہ کا جو احسان مجھ پر ہے، جو انعام مجھ پر ہے، کم نہیں کسی پر ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے۔ آپ بار بار اللہ کے انعامات کو شمار کریں، خود بولیں، آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کو سکون حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ انعامات رب کے گننے سے، اپنے مالک کے احسانات گننے سے، اس کا فضل شمار کرنے سے قلبی طور پر بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ شکوہ شروع کر دیں، فلانی چیز بھی کوئی نہیں، بڑی محنت کی ہے، فلانا کام بھی نہیں ہوا، فلاں نے بھی بات نہیں سنی، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں بھی ایسے۔ آپ سارا دن شکایتوں کی باتیں کریں، آپ کا دل بے چین رہنے لگے گا۔ جو آپ بولتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ اچھے جملے بولنے سے، خیر کا جملہ کہنے سے آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا۔ آپ کبھی دیکھیے غور کر کے کہ ہم کبھی کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگتے ہیں، کوئی ایسی بات سنانے لگتے ہیں جس کا تعلق مزاح سے ہوتا ہے، تو وہ بات کرنے سے پہلے ہم خود ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی، وہ اتنا کھل کھلا کے ہنستے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات تو اس پر بھی اثر کر رہی ہے۔ وہ جو دوسروں کو یہ بات سنا کے خوش کرنا چاہتا ہے، اس بات نے تو اس پر بھی ہنسی طاری کر دی۔ پھر ہم اگر کوئی رونے والی بات کرنے لگتے ہیں، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جو ہماری زندگی کا تلخ تجربہ ہوتا ہے، تو بات کرنے سے پہلے بندہ خود رو پڑتا ہے، اور لوگوں کے آنسو چھلکتے ہیں، کئیوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، بات نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باتیں صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی۔ تو 3 باتیں ہو گئیں تمہید کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جب آپ بولتے ہیں تو اس کا اثر سوسائٹی پر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم پر خود بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف کہ جب ہم نے بولنا ہی ہے اور ہمارے بولنے کا فائدہ ہونا ہی ہے معاشرے پر بھی، ہم پر ہی، تو کیوں نہ پھر ہم اس طرح کریں کہ یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کریں۔ خالی ذکر کرنے سے ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، اور ایک ہے آپ کا صرف ذکر کرنا، حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرنا، زلف عنبری کا ذکر کرنا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے حلم کا، آپ کی بردباری کا، آپ کی خیر خواہی کا، آپ کے انداز تبلیغ کا۔ یہ خالی ذکر کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے، اللہ نے اسے کتنا بلند کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جب حضور کا ذکر سنتے ہیں، تو معاشرے پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے، ہماری اپنی شخصیات پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہیں کہ نبی پاک نے مکے کے قریش کو معاف کر دیا، انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑی تکالیف دی، بڑی آزمائش میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درگزر کا فیصلہ کیا۔ تو آپ یقین کریں جب بھی یہ سنتے ہیں نا، جب بھی یہ پڑھتے ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں،
تو جنہوں نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے انہیں معاف کرنے کو دل کرتا ہے، مزاج پیدا ہوتا ہے کہ یار چھوڑو، اگر ہمارے کریم نے اتنا معاف کیا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ جب ہم حضور کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار طائف تشریف لے گئے، عکاظ کی منڈیوں میں گئے، نبی پاک دور دراز لوگوں کے پاس پیغام دین لے کے گئے، پھر دل کرتا ہے یار ہمیں بھی تو کسی کو کہنا چاہیے نا یار نماز پڑھا کر، ہمیں بھی کسی سے کہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کر، ہمیں بھی کسی کو کہنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ آپ جب حضور کے حلم پاک کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ٹھہراؤ تھا، بردباری تھی، آپ بڑی جلدی جلال نہیں فرماتے تھے، برداشت کرتے، کشادہ روئی سے بات سنتے، مخالفین کی باتوں پر بھی محبوب علیہ السلام اپنے دل کو کشادہ رکھتے۔ جب ہم اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے، ہمارا مزاج بنے گا کہ یار بڑی جلدی ہمیں ہر بات میں اتنی جلدی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ نے ہمارے نبی کو علم دیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا دن فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی مسکراہٹوں کے لیے گپ شپ میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی مقدس زندگی کا مطالعہ کریں، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، ہمارے اندر بلا کی تازگی آئے، ہم خود محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑہا نعمتوں سے ہمیں متمتع اور مالا مال فرمایا۔ آپ دیکھیے حضور کا ذکر پاک کرنے سے سوسائٹی میں اثرات کتنے بہترین مرتب ہوتے ہیں۔ اب صرف سمجھنے کی دو چار باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کا جب ذکر کریں گے تو یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، اس ذکر کے آداب ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لہجہ خوبصورت ہو، آپ موبائل پر زیادہ متوجہ نہ ہو، حضور کا ذکر پاک ہے نا، اس کے آداب ہے، اس ادب کا لحاظ کریں۔ جب بھی حضور کا ذکر کریں تو تھوڑا نا اس میں آپ زیادہ خوبصورتی لائیں، زیادہ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ عمدہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمرجنسی کے حالات میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو نہیں بھولتے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے میرا اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کرے، بڑے چھوٹے آدمی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت، قبلہ، علامہ، شیخ، اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ سارے سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تجھے کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پیر صاحب وہ آگ دیکھیے، آگ دیکھیے، اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک کا ادب نہیں بھولا کرتے، ہر وقت سرکار کا ادب۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے، تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا، پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو سیاسی تقریریں بڑی اچھی آتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بڑے القاب یاد ہیں، قائد عوام اور جناب قائد جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حضور کا نام کسی سیاسی جلسے میں لیں تو لینا ہی نہیں آتا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے،
ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا آنا چاہیے. ہم حضور کا ذکر کریں تو مدینے والی سرکار کہہ کے ذکر کریں، سرکار دو عالم کہہ کے ذکر کریں، سرکار رحمت للعالمین کہہ کر ذکر کریں، سرکار دو جہاں کہہ کر ذکر کریں. حضور کا ذکر کریں تو خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہم عام ذکر نہیں کر رہے، ذکر رسالت معاب کر رہے ہیں. آپ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں 1000 بار بھی اپنی زبان دھو لوں نا کبھی مشک اور عنبر سے، تو پھر بھی مجھے لگتا ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ مدینے والے کا نام لے سکے. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بھی زبان کو مشک گلاب سے غسل دوں تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ نام لینے کے قابل ہے. تھوڑا سا لہجہ ادب والا. وہ ہمارے سٹیجوں پہ آج کل داد لینے کے لیے بھی لوگ جوش نقابت میں، جوش خطابت میں بھی بعض چیزوں کا دھیان نہیں کرتے. میری طرح کے لوگ اللہ ماشاءاللہ اللہ سمجھ عطا کرے. خوبصورت القابات کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص اگر آتا تھا اور وہ آ کر آپ سے کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا ہاں، تو بتا دیتے. لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے، تو امام صاحب پہلے غسل کرتے، پھر کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر منبر پر بیٹھتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ مدینے والے محبوب کا ذکر کرتے. جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ، اطوار کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ. یہ ہمارے علماء نے ہمیں آداب بتائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے منع کیا علماء نے کہ جب نبی پاک کا نام لکھو نا تو پورا درود لکھو صلی اللہ تعالی علیہ. یہ بعض لوگ خالی سواد لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ. یہ حضور کا نام گرامی ہے، آپ اس پر درود پاک لکھیں، پورا لکھیں، جب تک پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو پورے آداب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خالی نام نہ لیا جائے، ساتھ درود بھی پڑھا جائے. حضور نے فرمایا وہ بد نصیب ہے اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آداب کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور اگر نوجوان نسل کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے، میں تو خیر آج کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتا ہوں. وہ پرانے نعت کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں باندھ ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں. بھئی آپ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آداب آنے چاہیے اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو. یعنی بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی. وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دے بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے. اب وہ پڑھیں آپ، وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں. فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا بھی کسی کو غم ہونا تو وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، سارے غم دور ہو جائیں. کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. بس حضور کے یاد آتے ہی غم سارے بھول جاتے. آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اس اب دیکھیں نا پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور کی نعت لکھی تو انداز کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لات نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہے نا. اچھا خود ہی نعت سنا کے خود ہی لکھ کے خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ ما اجملہ کا. اور ایک شاعر نے اس پر گرہ باندھی ہے،
گرا لگائیے. کہتا ہے یہ ذرا سننا کیسا ہے. کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو. کہتے میں تمہیں ایڈریس بتاؤں میرے محبوب کو ڈھونڈنا تو پتہ کیا ہے. کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو مکھ چند بدر شاشانی تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں. اور فاضل بریلوی کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میرے بھائی نعت میں تازگی ہو حسن ہو اور آپ چناؤ کریں تو عمدہ الفاظ کا کریں. معیاری جملے سرکار کے لیے کریں معیاری یعنی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے بس لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خوبصورت لہجہ ہو خوبصورت انداز ہو اور الفاظ کا چناؤ حضور کے ذکر کے لیے ذرا عمدہ ہو ذرا بہترین ہو. آپ دیکھیے دو بھائی بیٹھے ہو تو بڑے کی تعلیم کم ہے چھوٹے کی زیادہ ہے. بڑا اتنا بڑا افسر نہیں چھوٹا افسر زیادہ ہے. تو اگر بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی. دو بھائی ہیں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. بڑے سے پوچھا جائے آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو کیا اس کا رتبہ بتائے گا وہ اس کی تعلیم بتائے گا ڈگری بتائے گا. انہیں سیدھا سیدھا کہنا جی میں بڑا. کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے نا آپ میں سے بڑا کون ہے تو سادی سی بات ہے اس سے مراد عمر ہوتی ہے اس سے مراد رتبہ نہیں ہوتا. لیکن یہ باقیوں کے لیے مثال ہے سرکار کے لیے ایسا نہیں ہے. نبی پاک کے چچا ہیں حضرت عباس. ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور تو پوچھنے والا بھی عمر ہی پوچھ رہا تھا اس لیے کہ پتا تھا اسے کہ رتبہ سرکار کا ہی بڑا ہے. اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک تو سادی سی بات ہے وہ عمر پوچھ رہا تھا عمر بتانی چاہیے تھی. لیکن حضرت عباس نے ذکر چونکہ حضور کا کرنا تھا لہٰذا جملوں کا چناؤ ذرا سمجھ کے کیا. کیا کہا جناب پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ سرکار تو حضرت عباس کہنے لگے بڑے تو سرکار ہی ہیں پیدا پہلے میں ہوا تھا بڑے حضور ہی ہیں بڑے وہی ہیں اور وہی بڑے رہیں گے پر ذرا پیدا پہلے یہ سرکار کے لیے جب آپ انداز اختیار کریں گے تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں. آپ اچھے جملوں کے ساتھ سرکار کا ذکر کریں گے قیمتی ترین الفاظ آپ سرکار کے لیے استعمال کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی طبیعت میں آیا جو مزاج میں آیا سو آپ نے کہہ دیا. تو ہمیشہ عمدہ چناؤ الفاظ کا اعلیٰ ترین لفظ نبی پاک کے لیے آپ چناؤ میں آپ لے کر کے آئیں گے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم بعض چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اگر اس ذکر میں فارفتگی پیدا کر لینا بندہ سارے ذکر کرتا ہے لیکن کبھی ماں کا ذکر کرتا ہے نا تو روئی پڑتا ہے. ساری بندہ روز تذکرے کرتا ہے لیکن کبھی باپ کو یاد کرتا ہے تو اس کا ذکر عام روٹین میں نہیں کرتا اس کے ذکر میں بھی کیفیت بن جاتی. حضور کا جب ذکر کریں تو صرف آپ کا ظاہری وضو نہ ہو آپ کے لہجے کا بھی وضو آپ کے لفظ شیرینی کی طرح میٹھے ہو جملے خوشبودار ہو. آپ ہمیشہ اعلیٰ پائے کے الفاظ کا چناؤ کر کے حضور کا ذکر کریں. کبھی بھی کمزور لفظ سرکار کے لیے استعمال نہ کریں اور کسی صورت نہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو یہ مکے میں بریکنگ نیوز دوڑ گئی.
عام آدمی کلمہ پڑھے تو بات اور ہوتی ہے، اور اتنا بڑا تاجر اور سردار اور سیاںہ آدمی کلمہ پڑھ جائے تو پھر بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب تو میرا مضمون ہی مکمل ہو گیا ہے، پر کچھ دوست بڑے پکے تھے، ان کی بڑی پکی دوستی ہے موبائل کے ساتھ، یارانہ بڑا پکا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ کچھ چلا بتائیں، کوئی وظیفہ کو میں نے کرنا ہے، تو میں کہتا 20 منٹ موبائل نو ہاتھ نہیں لانا، تو وہ بھی بس ہسیا ہی سی، جی میں تسی نہیں ہسے سارے، منی کوئی نہیں ہو 20 منٹ موبائل کے بغیر ہم نکال لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ بہرحال آمدام برسر مطلب مضمون جو میں نے بیان کیا کرنا تھا وہ سارا کر چکا، اب تو بات اینڈ پہ پہنچ گئی، تو اب بھی میرا دل کر رہا ہے کہ بعض دوست موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، تو چلو جاتی دفعہ صحیح، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکات۔ ڈاکٹر حضرات نے پتہ کیا کہنا شروع کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل تکیوں کے نیچے رکھ کے نہ سوئیں۔ ایک مجھے قابل ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے اس کو بند کر کے سوئیں، ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت بھی آپ کے دماغ پہ موبائل ہی سوار ہو، نیند نہیں صحیح طرح آئے گی، آپ پریشان ہی ہوگے، جھٹے جھٹے لوگ موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں نیا میسج کون سا ہے۔ خدا را اتنا زیادہ نہیں سوار کریں، نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت نہیں ٹھیک رہے گی۔ بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو مکہ مکرمہ میں نا یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے، اتنی بڑی بات، بڑی انفرادی خبر دوڑ گئی۔ تو اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، تو تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہوں گے نا، تو بڑے بڑے تاجر گئے پتہ کرنے کہ معلومات کریں حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ وہ تاجر کون تھے؟ ان کے نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید جیسے لوگ، بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے کہ واقعی صدیق اکبر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ مسلمان ہو گئے؟ تو ذکر مصطفیٰ کرنا تھا نا، تو حضرت صدیق نے کہا یہ کوئی سادی سی بات تو نہیں نا، ایسے ہی کر دوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ پھر جناب علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس خوبصورتی سے ذکر کیا حضرت صدیق نے نبی پاک کا، اس معنویت سے ذکر کیا، اس ذوق سے ذکر کیا، اس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا کہ وہ جو صرف خالی پتہ کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ابو بکر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا، ہم ذکر اس طرح کریں، ہم تذکرہ اس طرح کا کریں، ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو، ہمارا انداز اتنا انوکھا اور شاندار ہو، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے رات حضور کا ذکر کریں، سرکار کی حدیثیں یاد کریں۔ دیکھو نبی پاک کی ایک ایک بات ایسی ہے اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ایک فرمان عام حدیث ہے، سب کو یاد ہے، عام ہے معاشرے میں، حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ سب کو آتی ہے نا؟ مجھے بتائیں اگر اس حدیث پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو کبھی کو ملاوٹ والی چیز بکے گی مارکیٹ میں، کبھی کو بندہ کسی کو تنگ کرے گا، قبضہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، کیونکہ وہ کہے گا میں نے بھائی کو بھی وہی دینا ہے جو میں نے خود لینا ہے۔ تو سوسائٹی میں خوبصورتی پھیلے گی جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے تذکار کو عام کریں گے۔ ہم نے اپنے دیواروں، اسکولوں کی دیواروں پر مختلف بزرگوں کے، مختلف اسکالرز کے اور مختلف دانشوروں کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، یہ سارے سرکار سے فیض لے کے بات کرتے ہیں جتنے بھی مسلمان صوفیاء ہیں۔ نبی پاک کی ہر بات حکمتوں کا خزانہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ہر فرمان شانے رکھتا ہے۔ بس اپنی زبان کا غلط استعمال کبھی نہ کریں، فضول نہ بولیں، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اس زبان کو ذکر مصطفیٰ پہ لگائیں، تاکہ یہ زبان جب بولے تو پھر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرے۔
ساری زندگی درویشوں نے حضور کا ذکر کیا تو آخر میں کہنے لگے بڑی زندگی شان والی میں نے گزاری ہے، پچھتاوا کوئی نہیں۔ کہنے لگے اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، ساری حضور کی یاد میں گزر گئی، شان سے گزر گئی، بلندی سے گزر گئی، رفت سے گزر گئی، کیوں؟ ذکر مصطفیٰ میں گزر گئی۔ اور حضور کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ کہتا ہے نا غصہ زیادہ آتا ہے، جلد بازی بڑی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، الجھا رہتا ہوں، وہ صرف حضور کا ذکر پاک درود و سلام پڑھے۔